اس ملک میں کسی قسم کی کوئی اخلاقی حیثیت نہ دینی علماء کی نہ ہی سیاسی رہنما کی باقی رہ چکی ہے۔ ان سیاستدانوں کی جو ایک ہوس ہے، ایک اقتدار کی لالچ ہے، یہ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی آئے ہوں۔ جس طرح کی کیفیت ہمارے ملک کے اندر جو چل رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ جو فوج ہے اس کا جو سربراہ ہے، جو اس کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، میرے بھائی یہ کسی بھی طریقے سے ایک باغیرت قوم کی نشانی نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی ادارہ تنقید یا اختلاف رائے سے ماورا ہے، ہرگز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں ایک پاکستانی عام شہری ہونے کے ناطے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جو میں اپنے ملک کا حال دیکھ رہا ہوں، جو اس ملک کے اندر ایک سیاسی بحران ہے، ایک معاشی بحران ہے، اور اس ملک میں فوج کو یا فوج کے سربراہ کو کھلی اور ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جس طرح اغوا کیا گیا، یہ صرف ایک بغیرت باجوہ اس طرح اغوا کر سکتا ہے۔ بغیرت باجوہ میرے بھائیوں، اس ملک کا اللہ نہ کرے کوئی دیوالیہ نکل جائے، اور اللہ نہ کرے اس ملک کا حال جو سری لنکا کا ہوا ہے وہ نہ ہو۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح کی کیفیت ہمارے ملک کے اندر جو چل رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ کسی بھی طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آراء ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے، عوام کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اخلاقی پستی میں ایسے گر چکے ہیں کہ ہمارے دینی اور مذہبی پیشوا کیا، ان کی زبانیں بھی گندی ہیں۔ ایک بڈھا بھڑوا یہ بھینڈ چود کرو نا گنجر اور کتی کا بچہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی سیاسی اختلاف رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی عمران خان صاحب نے مریم نواز کے حوالے سے اگر کچھ کہا جو نامناسب الفاظ تھے، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو۔ تو عمران خان کے اوپر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ نازیبہ کلمات یا بالکل ذاتیات کو نشانہ بنایا۔ رانا ثناء اللہ جو کہ ابھی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے طلاق کی بنیاد جو ہے وہ یارانہ ہو، یارانہ جو ہے وہ اندر پیر خانہ ہو، تو پھر خلق خدا سے ایسی آواز آتی ہے کہ در فٹے منہ لکھ دی لعنت۔ اور انہی لفظوں میں جو ہے وہ میں بھی عمران خان صاحب کو اور پنکی پیر کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمہاری اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری ماں کو ہم نہیں جانتے۔ مفتی طاہر نے تو بصیرت کے بنیاد پر کہا ہوگا کہ یہ حرامی بچہ ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حرامی بچہ ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہمارے ملک میں جاری ہے، جو فوج ہے اس کا جو سربراہ ہے، جو اس کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، میرے بھائی یہ کسی بھی طریقے سے ایک باغیرت قوم کی نشانی نہیں ہو سکتی کہ وہ فوج جو ملک کی حفاظت کرتی ہے اس کے سربراہ کو اس طریقے سے کھلی گالیاں دی جائیں۔ بغیرت باجوہ میں قاطعاً اس چیز کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ادارہ تنقید یا اختلاف رائے سے ماورا ہے، ہرگز نہیں۔ آپ دینی پیشوا سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ سیاسی جو رہنما ہیں ان سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے ہاں جوڈیشری کا سسٹم ہے اس کے اوپر اگر آپ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں جائز وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے یا اگر آپ کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فوج بھی ہمارا ایک ادارہ ہے
جس کے اوپر اگر آپ کوئی جائز تنقید کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر تنقید کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. کوئی آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. لیکن اس ملک میں کسی قسم کی کوئی اخلاقی حیثیت نہ دینی علماء کی نہ ہی سیاسی رہنما کی باقی رہ چکی ہے. آپ دیکھ لیں جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کا کیا کام ہوتا ہے؟ میڈیا کا کام پبلک اویئرنیس کا ہوتا ہے، میڈیا کا کام پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو آج میڈیا کے اندر اور جرنلسٹ کے اندر واضح دو تقسیمیں نظر آئیں گی. جرنلسٹ کچھ اور کچھ میڈیا چینلز آپ کو پی ایم ایل این کے گھر کی لونڈی نظر آئیں گی. اسی طریقے سے کچھ جرنلسٹ اور کچھ میڈیا چینلز آپ کو پی ٹی آئی کے گھر کی لونڈی نظر آئیں گی. نیوٹرل جرنلزم کوئی بھی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہمارے ہاں صحافت ہو رہی ہے کہ دو واضح تقسیم ہوئی ہے. کوئی نیوٹرل جرنلزم نہیں کر رہا. اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ حکومت وقت کی جو ہے وہ اعلی کار بنی ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی ماضی میں یہی ہوتا رہا. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں چل رہی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، جو ہمارے ملک کو سیاسی اور معاشی بحران ہے اور جس طرح کے ہم مقروض ملک ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیے کے قریب ہے، ہمارے ملک میں مذہبی فرقہ واریت موجود ہے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر ڈویژنز ہوئی ہیں. پاکستانی کہلانے والے پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں میں خودکش دھماکے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات موجود ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جو حکومت اور اقتدار کی لالچ ہے، ان سیاستدانوں کی جو ایک ہوس ہے، ایک اقتدار کی لالچ ہے، یہ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی آئے ہوں حکومت میں. اس سے پہلے بھی انہوں نے سالہ سال حکومت کی ہے. ملک بد سے بدتر ہوا ہے، چاہے وہ پچھلی گورنمنٹس ہوں یا ریسنٹ پاس کی گورنمنٹ ہو. ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوا. ملک ہمیشہ بد سے بدتر ہوا ہے. قرض مسلسل ہر حکومت میں بڑھتا ہی چلا گیا ہے اور ڈیولپمنٹس کچھ بھی نہیں ہوئی. بلکہ ڈیولپمنٹس تو بہت دور کی بات ہے. جو ہم شہری ہیں ان کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی نہیں پوری ہوتی، چاہے وہ بجلی ہو، گیس ہو یا پانی کا مسئلہ ہو. ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے تمام مقتدر حلقوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا را اپنی سیاست کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس ملک پاکستان کے لیے اور عوامی مفاد کے لیے آپ لوگ بیٹھ کر سلوشن نکالیں اور ملک کو کس طریقے سے فی الوقت جو معاشی بحران لاحق ہے، فی الوقت جو سیاسی بحران لاحق ہے، اس سے کس طریقے سے نکالا جائے. اللہ نہ کرے اگر اس ملک کا حال سری لنکا والا ہو گیا تو یہ یاد رکھیں جن لوگوں نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے یا اس ملک کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس ملک کا مال لوٹا ہے، لوگوں کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عوام کے ہاتھ پھر آپ لوگوں کے گریبان تک پہنچ جائے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو، پھر آپ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور دوسری بات، یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس ایک دوسرے کو بانٹے جاتے ہیں، میرے بھائی سارے ہی پاکستانی ہیں، چاہے پرانی سیاسی جماعتیں ہوں یا نئی سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، یہ ساری پاکستانی ہیں. یا جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا ہمارے ملک پاکستان کی فوج ہو، یہ سب پاکستانی ہیں. یہ ملک سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ایک عام شہری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس بیسس کے اوپر آپ غداری کے فتوے بانٹیں گے یا غداری کے فتوے دیں گے تو میرے بھائی ان ایشوز کے اوپر تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا. جو آپ دیکھ لیں، اوپر سے آپ شروع کر لیں کہ جتنے بھی جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہتے، ان کی انویسٹمنٹس بھی باہر ہوتی ہیں، ان کے جزیرے بھی باہر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جسٹس ہیں، چیف جسٹسز ہیں، وہ بھی اس ملک میں نہیں رکتے، وہ بھی بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کی بھی فیملیاں باہر ہوتی ہیں. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو فیملیاں ہوتی ہی باہر ہیں، ان کے علاج ہوتے باہر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی باہر ہیں، ان کے گھر بھی باہر ہیں.
تو میرے بھائی اگر ان ایشوز کے اوپر، اور اگر آپ صحافت کا حال دیکھ لیں تو جو صحافت کے پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور چند ہی سالوں کے اندر ان کی فائنینشیل پوزیشن کہاں پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک سے غداری مت کریں، اس ملک سے غداری مت کریں۔ یہ واحد ملک پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے خون دیا تھا، اس کے بعد یہ ایک ہم آزاد ملک میں آزاد طریقے سے سانس لے رہے ہیں۔ خدا را اس قوم کا حال ایسا نہ کریں کہ لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں اور پھر وہ ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو گھسیٹ کر چوراہوں پر لٹکا دیں۔ میرے بھائیوں، خدا را مقتدر حلقوں سے گزارش ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ وہ مل بیٹھ کر فی الوقت جو اپنی سیاست نہ چمکائیں، بلکہ جو ملک کو سیاسی اور معاشی بحران لاحق ہے اس سے ملک کو نکالیں، اور اس ملک کے لیے جتنا ماضی میں کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب اس ملک کی خاطر کچھ کر جائیں۔ میرے بھائی، کچھ کر جائیں اس ملک کی خاطر، ہو سکتا ہے پھر بھی یہ قوم آپ لوگوں کو معاف کر دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تیار رہیں کہ عوام الناس کے ہاتھ آپ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔